المحدثہ حضرت فاطمۃ الزہرا تذکرہ میں کیا کرتا ہوں، اس کے بعد ہی آپ کے سامنے شعراء کرام آ جائیں گے جن کے لیے آپ حضرات بے چین و بے قرار ہیں۔ میں بارگاہ احدیت میں دعا کرتا ہوں کہ زہرا کمیٹی کے ارکان و ممبران کو پروردگار عالم بحق کے شہدادی کونین سلامت رکھے کہ ہر سال اس تاریخ میں جشن زہرا کا انعقاد کرتے ہیں اور شعراء کرام قصیدے پڑھتے ہیں، سامعین و مومنین کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، ثواب ہے اس کا اجر انشاءاللہ خوش شہدادی عطا فرمائیں گے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کا بظاہر مختصر لفظوں میں سب سے چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر، میں نے آپ کے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ شہدادی کونین کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کی شہدادی کونین کا قرآن مجید کے دامن میں مکمل قصیدہ ہے جو زبان قدرت پر آیا۔ یہ وہ قصیدہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء کے 7 قصیدوں نے اس کے سامنے دم توڑ دیا۔ عشاء کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے کہ ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر جس کا اعلان یہ ہے کہ کوثر کا مطلب کثرت نسل ہے۔ اس کا مصدق اسی سورہ کا آخری جز ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی منقطع نسل ہے۔ دشمن کہتے تھے معاذ اللہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ایک اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں، لہذا ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے آواز دی، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل کا تحفہ عطا کیا ہے، آپ کے دشمن کی نسل مٹ جائے گی، آپ کی نسل قائم رہے گی۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کی اولاد مرسل اعظم کی اولاد ہے، علی و فاطمہ کے بیٹے مرسل اعظم کے بیٹے ہیں۔ کثرت نسل کا سلسلہ فاطمہ زہرا کے ذریعے مرسل اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ میں تاریخی منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیر تک نہیں، اختصار کے ساتھ، تاکہ شعراء کرام آپ کے سامنے آ جائیں اور جس کے لیے آپ بے چین و بے قرار ہیں وہ قصیدے سماعت فرمائیں۔ تاریخی منظر، دربار سجا ہوا ہے اور بادشاہ تخت حکومت پر ہے، سر پہ تاج جگمگا رہا ہے، پہلو میں غلام مروا جنبانی کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ راحت و سکون کے ساتھ ہے، آرام کے ساتھ ہے، سیر و سیراب ہے۔ بھرے دربار میں سوال کرتا ہے کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ وہ جانتا ہے، جانتے ہوئے وہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ سارا مجمع ایک زبان ہو کر بولا کہ آج کا دن جو ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید قربان کا دن ہے۔ پھر سوال کیا کہ آج کے دن کیا ہوتا ہے؟ کہ آج کے دن مسلمان چوپایا ذبح کر کے عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے لیکن آج میں علی و فاطمہ کی نسل کا ایک انسان قتل کر کے غم نہیں بلکہ خوشی مناؤں گا، عید مناؤں گا۔ اب سوچیں، غور فرمائیں آپ کہ نسل محمدی کے مٹانے کا ظالموں کے دلوں میں کتنا جذبہ پایا جاتا تھا۔ پہلو میں عامر شعبی جس واقعے کا راوی ہے وہ گھبرا گیا، پریشان ہوا کہ میرے سامنے کسی سید کو قتل کر دیا جائے گا، علی و فاطمہ کی نسل کا انسان مارا جائے گا۔ ابھی وہ گھبرا کے دیکھ ہی رہا تھا، ہمت ساتھ نہیں دیتی کچھ کہے۔ سارے دربار میں سناٹا چھایا، آواز دی قید خانے سے قیدی لایا جائے۔ ایک قیدی لایا جا رہا ہے۔ عامر شعبی کی نظر پڑی، یہ تو محب اہل بیت ہے، یہ علی و فاطمہ کی نسل کا انسان ہے۔ وہ سامنے لا کے بادشاہ کے کھڑا کر دیا گیا۔ آنے کی شان کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدی ہے، گرفتار ہے۔
یہاں پر راحت و سکون ہے، آرام ہے، سر پہ تاج جگمگا رہا ہے، مربھا جنبانی ہو رہی ہے، سیر و سیراب ہو کے بیٹھا ہے۔ آنے والا وہ قیدی ہے جو بھوکا ہے، پریشان حال ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن دونوں کا جب سامنا ہوا، بادشاہ نے آواز دی کہ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن اور حسین رسول کی ذریت میں ہیں؟ کہ یہ میں نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں براہ راست حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، صلوات محمد علیہ وسلم۔ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ تو غیظ میں کہتا ہے اگر تم نے اس کے ثبوت میں قرآن کی آیت کوئی پیش نہ کی تو ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے آواز دی ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے الگ ہے ہی نہیں، ہمارے سارے عقائد قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں ہیں۔ کون سی آیت پڑھتا ہے جسے ثبوت ملے ثابت ہو کہ امام حسن امام حسین رسول کے بیٹے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا انداز تھا بسم اللہ پڑھنے کا کہ اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہوا۔ حافظوں کا مجمع ہے، خود بادشاہ یعنی میں نام لے ہی لوں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہوگا، حجاج جیسا ظالم بادشاہ وہ خود بھی حافظ قرآن ہے، کون سی آیت پڑھے گا؟ اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کہا رک جا ٹھہر جا، شاید تو آئے مباہلہ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ قیدی نے ڈٹ کے کہا کیا میرے عقیدے کے ثبوت کے واسطے یہ آیت کوئی کافی نہیں ہے کہ ابنانا کے سائے میں حسن جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں؟ تو کہتا یہ کہ نہیں، یہ تو میں نے پڑھ دیا، لہذا اس کے علاوہ کوئی آیت پڑھو۔ کہ پڑھتا ہوں۔ اب تو سارا مجمع گھبرا گیا، سارے حافظ پریشان، ایک سامنے کی بات تھی، میدان کی آیت تھی، ذہن پہنچ گیا، اب یہ کون سی آیت پڑھنا چاہتا ہے؟ سارے حافظوں کے ذہن قرآن کی سطروں پر دوڑ رہے ہیں، کوئی آیت ملتی نہیں، کسی آیت سے ملاقات ہوتی نہیں کہ جس سے ابنیت حسنین ثابت ہو۔ تو میں کہتا ہوں ملے کیسے؟ ارے قرآن سمجھا ہوا کام آتا ہے، رٹا ہوا کام نہیں آتا۔ یہ سارا مجمع دربار کا جو ہے وہ رٹے ہوئے قرآن جو سامع قیدی سمجھ کے پڑھا ہے۔ کہا پڑھتا ہوں۔ اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا۔ یہیں پر ذہنوں کو روک کر ایک بات کہہ دوں، ایک بادشاہ تاجدار ہے، سکون کے ساتھ ہے، راحت کے ساتھ ہے، ایک سامنے قیدی محب اہل بیت جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدی بنا ہوا کھڑا ہے۔ میں فرق ہے کیا دونوں میں؟ یہ ہے دشمن اہل بیت، یہ ہے محب اہل بیت۔ محب اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ دشمن اہل بیت لاکھ آزاد ہو مگر ذہن گرفتار رہتا ہے، اور محب اہل بیت لاکھ گرفتار ہو ذہن آزاد رہتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اور اللہم صلی اللہ محمد۔ اور شاید یہی منظر سامنے رکھ کے علامہ اقبال نے کہا ہو مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کے رک گیا تھوڑی دیر۔ کیوں رک گیا؟ تاکہ پھر نہ کہہ دیں تو میں نے پڑھ دیا۔ جب دربار میں سناٹا چھایا، ہر حافظ پریشان، سب کو پسینے آ رہے ہیں، اب اس نے آیت پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ۔ یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ حجاج نے کہا آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا آگے کیا پڑھوں آپ بتائیے۔ اس نے کہا اس کے بعد وعیسیٰ وإلیاسا کل من الصالحین۔ کہا خبردار سوچنا مت کہ میں بھول گیا تھا۔ رکے کیوں؟ رکا اس لیے کہ جس کو مجھے ثبوت پیش کرنا تھا میں نے چاہا تیری زبان سے کہلوا دوں۔ اب گھبرایا، کیا زبان سے کہلوا؟ آپ نے پڑھا کیا؟ وہ زکریا، وہ یحییٰ، وہ عیسیٰ، وہ الیاسا کل من الصالحین۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ ہے؟ کہا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ابراہیم کی ذریت میں کیسے شامل ہو گئے؟ کہ اپنی ماں مریم کے ذریعے۔ کہ بڑے افسوس کی بات ہے سینکڑوں برس کے فاصلے کے بعد حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے ابراہیم کی ذریت میں آ جائے، یہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔
صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو بعد آواز دی، کوئی حدیث بھی سنا دے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہ حدیث سنا دے۔ اللہ نے ذکر اہل بیت کے میدان کا ثابت قدم خطیب، موضوع بدلتا نہیں، کہ سن لے حدیث سن لے، مرسل اعظم ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، شفیع روز جزا ہیں، اپنے سینے سے حسین کو لگائے ہوئے آواز دے رہے ہیں، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا، ابن الامام، امام کا بیٹا ہے، اخو الامام، امام کا بھائی ہے، ابو الامت التسع، 9 اماموں کا باپ ہے۔ کہا اور سن لے، ایک زانو پر حسن ہے، ایک زانو پر حسین ہے، مرسل اعظم آواز دیتے ہیں، ھذان ولدایا، میرے دونوں بیٹے امامان، دونوں کے دونوں امام ہیں، قاما، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں، اور قعودا، چاہے دونوں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں جب بھی امام، بیٹھ جائیں جب بھی امام۔ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرماتے ہیں، بیٹھ جائیں جب بھی امام، کھڑے ہو جائیں جب بھی امام؟ کیا کہ امامت کا کوئی عہدہ یہ ہے کہ بیٹھے رہیں گے جب بھی امام رہیں گے، کھڑے ہوں گے عہدہ تمام ہو جائے گا؟ کہ نہیں، یہ میرا جملہ آگے چل کے کام آئے گا۔ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا، حسن نے سلوک کی اور بیٹھ گئے، امامت میں شبہ ہوا، کہ نہیں، بیٹھ جائیں جب بھی امام۔ حسین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہ امامت شبہ نہ کرنا، کھڑے ہو جائیں جب بھی امام۔ یہ قیدی ہے جو آواز دیتا ہے، امام حسن، امام حسین مرسل اعظم کے بیٹے ہیں، ان کی ذریت میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس تاریخ میں مرسل اعظم کو یہ تحفہ کثرت نسل کا ملا، کتنی خوشی منا رہے ہوں گے۔ الحمدللہ اسی خوشی میں ہم آپ بھی شریک ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔